بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اس وقت شعبان اور شب برات کے سلسلے میں چند باتیں عام مسلمانوں کو بتانا مقصود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ گویا شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا ایک مقدمہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ حضرت اپنے معمول کے مطابق اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو پورا مہینہ بھی آپ کا روزے سے گزرتا تھا۔ اس لیے شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بالکل وسط شعبان میں ہے کہ جس میں عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور نمازیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار میں مصروف رہنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک اس کا معمول رہا ہے۔ صلحاء، اتقیاء، ابرار گویا جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے اور یہ رات بڑی عبادت والی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ البراۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس برکت والی رات کی قدر نہیں کی اور لہو و لعب و تماشا اور میلہ ٹھیلا بنا لیا اس رات کو۔ آپ دیکھیں عام طور پر جہاں مسلمان آباد ہیں اور بڑی بڑی بستیاں ہیں، مسلمانوں کی پوری رات نوجوان موٹر سائیکلوں پر، سائیکلوں پر، چار پہیوں والی گاڑیوں پر گھوما کرتے ہیں اور قبرستان کی سیر کرتے ہیں، وہاں میلہ لگاتے ہیں۔ جہاں تک قبرستان جانے کا سوال ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس رات میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت اس وقت بقیع میں ملے جب ان کو ڈھونڈا گیا، اور وہ 14 تاریخ کی رات تھی، یعنی 15ویں شب تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میلہ لگا کر کے، مجمع لگا کر کے، ہنگامہ کر کے، عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا قبرستان پہنچنا نہ یہ کبھی جائز تھا اور نہ کبھی جائز ہوگا، اور نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث میں ہے۔ اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو قبرستان جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قبر والوں سے کچھ لیا جائے۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مردے وہاں ہیں، مدفون ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کی جائے۔ لہذا یہی ہوتا ہے عام طور پر۔ اور پھر یہ کہ اپنی موت کو یاد کیا جائے قبرستان دیکھ کے۔ یہاں تو یہ کہ قبرستان جانے کے بعد یہ ایسا لگتا ہے جیسے بڑی مزیدار جگہ ہے اور یہاں سب لوگ آمیں، میلہ لگ رہا ہے اور دکاندار وہاں دکانیں لگا رہے ہیں، لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر چونکہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی لہر میں ہے اور پوری دنیا میں یہ وبا، یہ بلا، یہ بیماری آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، ہم لوگوں کو خاص طور پر اس سال کسی طرح کا بھی کوئی اجتماع شب برات کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے۔ جب مسجدوں میں نمازیں دو ایک آدمی پڑھ رہے ہیں، جو فرض ہے نماز،
اور مسجد میں نماز پڑھنا اسلامی شان و شوکت ہے، لیکن ہم لوگ یعنی مسلمان اپنا تالا مسجد میں ڈالے ہوئے، اور وقتوں میں بھی کوئی آدمی مسجد میں نہیں جا رہا ہے، کوئی اجتماع نہیں ہو رہا ہے، کوئی جمگھٹا نہیں ہو رہا ہے کسی طرح کی. لہذا ایسی صورت میں ہم کو اور آپ کو سب کو ان تمام لغویات و خرافات سے بچنا چاہیے اور عام مسلمانوں کو بچانا چاہیے. پھر آج کل کے ماحول میں حکومت کی طرف سے جو اعلانات ہو رہے ہیں اور جو فہمائشیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی اجتماع نہ ہو، جمعے کی نماز میں کثرت نہ ہو، ہمارے علماء اکرام بھی اس کو کہہ رہے ہیں، بلکہ جمعیت علماء کی طرف سے تو حضرت مولانا کی جانب سے یہ پوسٹر بھی آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قدر کریں ان تمام اعلانات کی، اور ڈاکٹروں کی جو نصیحتیں ہیں اس پر پوری طرح عمل کریں، باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی. اور اگر بیماری بند ہونے کا ذریعہ ہم بن جائیں گے تو کتنی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا، کتنی جانیں بچیں گی. اور اگر ہمارے جانے کی وجہ سے خدا نہ خاصہ یہ وبا پھیل گئی تو پھر کتنے بڑے پاپی ہم ہوں گے اور کتنی جانوں کا گناہ ہمارے سر ہوگا. لہذا جو سڑکوں پر گلیوں میں جمگھٹ لگا کر کے نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی گریز کیا جائے، اس سے بھی بچا جائے. اور تمام ان ہدایات پر جو ڈاکٹروں کی طرف سے ہیں یا سرکاری سطح پر ہمیں کی جا رہی ہیں، ہم ان پر دھیان دیں اور کان کھول کر کے سنیں، اور کسی بھی قسم کے اجتماع سے گریز کریں. ہم اپنی مسجدوں میں اگر تالا بند کریں گے تو اپنے تالے بند کریں گے، اور جب ہم انشاءاللہ اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے تو ان تالوں کو کھولیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جیسے پہلے نمازی آتے تھے انشاءاللہ اس سے زیادہ نمازی آئیں گے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اللہ کر دے ایسے ہی ہو کہ یہ تمام بیماریاں، یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، اور رمضان میں حسب سابق اجتماع ہو، تراویح ہو، اور اس سنت سے جو خاص رمضان کا تحفہ ہے ہم سب لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں. اللہ پاک ہم سب کو قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. آج کل کے زمانے میں کسی سے بھی نفرت کا ماحول مت پیدا کرو، محبت کا ماحول پیدا کرو، اور کسی اپنے بھائی کو یا کسی غیر کو یا برادران وطن میں سے کسی کو بھی ہرگز متہم کرنے کی کوشش مت کرو. سب کو بچاؤ، اللہ تمہیں بچائے گا. سب کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بڑے کم ظرف ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے پھپھولے پھوڑتے ہیں. ان حالات میں بھی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ اپنی نصرت ان سے اٹھا لے. ایسے لوگ جو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں، ہمارے طبقے سے اس کا تعلق، ہمارے فرقے سے، ہمارے مسلک سے. یہ مسلک کچھ نہیں ہے، مسلک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت انسان کی مدد کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور پھر کہتا ہوں، زور دے کے کہتا ہوں کہ تم انسانوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح اور اچھے اور سچے راستے پر خلوص سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.